بس قلم حمیرہ فاطمہ تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ کمرے میں ہلکی سی ہوتی کھٹ پٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ بمشکل آنکھوں کو کھولتے اس نے یوں ہی لیٹے لیٹے اطراف کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کی نیند کا خیال کرتے نہ ہی کرٹنز ہٹائے گئے تھے اور نہ ہی روم کی لائٹ آن کی گئی تھی۔ اشال نے مسکراہٹ دباتے میر کی طرف دیکھا جو مکمل تیار کھڑے اب معصوم سی شکل بنائے اسے دیکھ رہے تھے، اور اس کی وجہ بھی اسے اچھے سے پتہ تھی، کیونکہ جانے کب اٹھتے ہی اس کا موڈ خراب ہوتا تھا اور وہ ایسی ہی کسی بات کو لے کر لڑائی ضرور کرتی تھی۔ اس بار مقابل نے ایسا ہی کوئی موقع ہی نہیں دیا تھا، پھر بھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ سوری، میں نے جان کے نہیں اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی انہوں نے جلدی سے معافی مانگی، مبادا وہ اسپیکر نہ آن کر لے۔ تو اس کا مطلب آپ بنا مجھے بتائے نکلنے والے تھے؟ نہ ایسا بھی ضروری کام تھا کہ مجھے بتائے بغیر آپ بھاگنے کو تھے؟ اٹھ کر بیٹھتے، شکی نگاہیں ان کے وجاہت سے لبریز تیار وجود پر ٹکاتے، دانت پر دانت جمائے کہا۔ وہیں میر کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ پچھلی بار اٹھایا تب اس نے الگ رولا ڈالا تھا، آج جب خاموشی سے جانا چاہا تب اسے الگ بے چینی تھی۔ وہ چکرائے دماغ کے ساتھ اسے دیکھنے لگے جو ہیزل آنکھوں کو چھوٹا کیے مختلف زاویوں سے ان کا ایکس رے کر رہی تھی۔ اشال، مجھے آفس جانا ہے، میر نے ضبط سے کہا، جانے کہ اپنے دماغ میں ایسے ٹارچر زدہ خیالات لاتی کیسے تھی؟ اتنا سوچنے کی ہمت ان کے اندر تو نہیں تھی۔ ہاں تو جائیے، میں نے آپ کے ہاتھ پکڑے ہیں، اس نے آنکھیں گھماتے لاپرواہی سے کہا۔ وہیں اگلی بات پر ان کا سارا سکون پھر سے ہوا ہوا۔ پر وضاحت دے کر جائیے، میری کون سی سوکن بیٹی ہے آفس میں جس کے لیے اتنا تیار ہو کر جانا پڑ رہا ہے؟ اس کی بات پر بے ساختہ ان کے منہ سے استغفر اللہ نکلا تھا۔ میٹنگ ہے میری، تمہارا باپ بھی ساتھ ہوگا، دانت پیس کے کہتے ساتھ اذلان شاہ کا حوالہ بھی دیا۔ میرے بابا جانے کی تو بات ہی مت کہیے، وہ مم کے علاوہ غلطی سے بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتے، اس نے مان سے کہا، جس پر وہ اسے گھورتے اس کے پاس آ کر بیٹھے تھے۔ تم نے کب مجھے نظر بازی کرتے دیکھا ہے ذرا بتانا؟ ان کے طرز تفتیش پر اشال نے مسکراہٹ دبائی اور ایک ادا سے اپنی باہیں ان کی گردن کے گرد باندھی تھیں۔ میر نے زیرک نگاہوں سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھی تھی جو اب چہرے پر مسکراہٹ لیے نہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ جانے بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے تو بس یہ کہا پیاری سی قسطیں اور جائیں دن اچھا گزرے گا۔ وہ بس اسے گھور کر رہ گئے۔ کتنی آسانی سے وہ اپنی ساری بات بدل گئی تھی۔ یہ بات تو تم مجھے نارمل طرح سے بھی کہہ سکتی تھی۔ کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے نزدیک تر کیے، اپنی ساحرانہ آنکھیں ان سبز نگین نینوں میں گاڑے لفظوں کا سحر پھونکا تھا کہ وہ بس گم سی انہیں دیکھے گئی۔ ظالم جان لوگے کیا؟ چہرے کو پیچھے کی طرف کرتے وہ کھلکھلاتے ہوئے کہتے انہیں بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ نرمی سے جھکتے اس کے لبوں پر بوسہ دیا تھا۔ اشال نے یوں ہی خود کو ڈھیلا چھوڑے سر بیک گراؤنڈ سے ٹکایا ہوا تھا۔ وہ جھکتے اس کے پھولے روئی جیسے گالوں کو بھی اپنے لمس سے روشنائی دیتے گلابی مائل کر گئے تھے۔ میں جا رہا ہوں، خیال رکھنا۔ ماتھے پر بوسہ دیتے اسے احتیاط سے ساری گائیڈ دیتے وہ باہر نکل گئے تھے۔ پیچھے وہ تکیے کو خود میں بھیجے اپنے خیالوں میں گم سی نیند کی آغوش میں جا بسی۔ خان، تم چاہتے کیا ہو صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے؟ اذلان شاہ نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ میں سب بتا دوں گا، پہلے تم وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، المیر وجدان خان زادہ نے کندھے اچکاتے عام سے انداز میں کہا۔ میں بھلا کیوں کال کروں کسی عورت کو؟ ان کی سوئی اب بھی وہی تھی۔ تم اشال سے بہت پیار کرتے ہو نا؟ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے تھوڑا جھکتے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر اول تو اذلان شاہ نے گھورا۔ یہ پوچھنے والا سوال ہی نہیں ہے، اشال تو میری جان ہے، انہوں نے بنا توقف کے جواب دیا۔ تو بس پھر بنا کوئی ادھر ادھر کی بات کیے اس نمبر پر کال کرو اور اس سے کہو کہ تم یعنی اذلان شاہ شہرین عالم اور فرشنا رفیق سے ملنا چاہتا ہے، پر تنہائی میں نہیں بلکہ شاہ ولا میں، اور ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے فردان شاہ کو ساتھ لے کر آئے۔ فردان شاہ؟ جانے کیوں وہ اس نام پر رکے، پوچھ بیٹھے۔ ہاں، اس وقت انہوں نے بس اسی لفظ پر اکتفا کیا۔
چاروں ناچار اشال کی خاطر وہ المیر وجدان خانزادہ کی بات مان گئے تھے۔ ان کے سامنے بیٹھتے ہی اذلان شاہ نے کال ملائی جو کچھ توقف کے بعد اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، کون؟ اسپیکر پر ایک عورت کی آواز گونجی۔ جب المیر وجدان خانزادہ نے انہیں بولنے کا اشارہ کیا۔ اذلان شاہ اسپیکنگ، ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ وہ عورت باقاعدہ چیخی جب المیر وجدان خانزادہ نے بیڈ پر ایک نوٹ ٹائپ کرتے آگے بڑھایا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں روشنا، اپنے گھر میں شاہ ولا کا تو تمہیں پتہ ہوگا، سب کے سامنے۔ ہاں، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آنا، سارا حساب کتاب سامنے بیٹھ کے کر لیں گے۔ مزید ایک لفظ بھی بولنے یا سننے کا قائل نہیں ہوں۔ یہ کہتے سامنے طرف سے مکمل خاموشی محسوس کرتے انہوں نے فون کاٹ دیا اور گھور کر المیر وجدان خانزادہ کو دیکھا۔ کون سے حساب نکلتے ہیں اس عورت کے مجھ پر؟ میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں صحیح سے، وہ غصے سے بولے۔ جب وہ عورت سامنے ہوگی تو اس کے منہ سے سارے حساب اس کے منہ سے سننا، المیر وجدان خانزادہ نے سکون سے جواب دیا۔ 1 منٹ، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو وہ آئے گی؟ اس نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ وہ آئے گی، چلو اٹھو، وہ شاہ ولا پہنچتی ہی ہوگی۔ اذلان شاہ نے تو بس انہیں دیکھتے رہ گئے جو مکمل سکون میں تھے جیسے سب جانتے ہوں۔ سمیر، تمہاری اسپیڈ کو کون سی موت پڑی ہے، جلدی چلاؤ۔ جیا اور اشال بیک سیٹ پر بیٹھی تھیں۔ وہ تینوں مشترکہ پلان کے ساتھ شاہ ولا جا رہے تھے کیونکہ المیر وجدان خانزادہ نے لیٹ آنے کا کہا تھا اور اشال کو گھر میں شدید بوریت کا احساس جاگا تھا۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، ایسے ہی چلاتا ہوں میں گاڑی، سمیر نے چڑھ کر کہا۔ اٹس اوکے جیا، اب بیچارے کو بندی ایسی ملی ہے، تیز گاڑی چلانا افورڈ نہیں کر سکتا، اشال نے آرام سے چپس کھاتے ہوئے کہا، جس پر سمیر نے دانت پیسا۔ وہیں جیا نے مسکراہٹ دبائی۔ انتہائی کوئی چیز ہیں آپ، BBC رپورٹر، گھر میں رہتے ہوئے بھی دنیا جہان کی خبر ہے آپ کو۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے سمیر نے دانت پر دانت جمائے کہا۔ ہاں تو اب میری دوست کے ساتھ فلرٹ کر رہے ہو؟ کب سے مجھے نہیں پتہ ہوگا تو کسے پتہ ہوگا؟ مسکرا کے کہتے اس نے چپس کا پیکٹ جیا کی طرف بڑھایا جو اس میں لیتے دلچسپی سے سمیر کا تپتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں فلرٹ نہیں کر رہا، وہ احتجاجی ہوا۔ اچھا سنو، لیلس نہیں لوگے؟ وہ ہونٹ دانت تلے دبائے بولی جس پر جیا کا قہقہا چھوٹا۔ وہیں وہ اپنی جگہ کسیانہ ہو کر رہ گیا۔ یوں ہی ہنسی مذاق میں وہ لوگ گھر تک پہنچ گئے تھے۔ جیا نے احتیاط سے اس کا ہاتھ پکڑا جس پر وہ اسے گھورتے ہاتھ ہٹا گئی۔ حد ہو گئی، میں کوئی بچی ہوں؟ اسے گھور کے کہتے وہ لوگ اندر کی طرف بڑھے۔ یہ بڑے پاپا نے نیو کار لی ہے کیا؟ اچھی ہے کافی، سمیر نے پورچ پر کھڑی کار دیکھتے رائے زنی کی جس پر اشال نے کندھے اچکانے گویا وہ اس کار کی موجودگی سے لا علم ہے۔ کہاں ہے تمہارا شوہر؟ مجھے یہاں بلا کر خود کہاں غائب ہے؟ اندر قدم رکھتے ایک نسوانی چیخ پر وہ باقاعدہ کپ کپائی جب جیا نے جلدی سے اسے ہثار میں لیا۔ آرام سے اشال۔ اس کے کہنے پر اشال دل ہی دل شرمندہ ہوئی۔ اب کہ اس کا ہاتھ بھی نہیں جھٹکا، اسے محسوس ہوا جیسے اسے اپنے میر کے سخت مضبوط ہثار کی عادت ہو گئی ہے اور اب وہ اس پروٹیکٹیو شیلڈ کو مس کر رہی تھی۔ میم آپ؟ وہاں کھڑی مس شہرین عالم کو دیکھتے اس کے چہرے پر نہ سمجھی کے تاثرات ابھرے، پر ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ اس کا چہرہ سفید پڑا۔ ہاں، اس آدمی کو اس نے اس دن دیکھا تھا، اس نے بتایا تھا میر کو۔ اس کی بدلتی رنگت سب نافہمی سے دیکھ رہے تھے۔ وہیں فردان شاہ کو شدید شرمندگی نے گھیرا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوتی ایک بار پھر گرنے کو تھی جب ان مضبوط ہاتھوں نے اسے قید کرتے مکمل اس کے وجود کو خود میں چھپایا۔ وہ سختی سے ان کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ گئی۔ میر، یہ اشال نے ان کی طرف دیکھتے بولنا چاہا جب انہوں نے نرمی سے اس کے کانپتے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ اشار المیر وجدان خانزادہ۔ طرز مخاطب ایسا تھا یا اس نام میں ہی اتنی طاقت تھی؟ وہ پرسکون سی ہوئی۔ وہ کیوں گھبرا رہی تھی جبکہ وہ اپنے شوہر کے حصار میں تھی؟ مجھے بلانے سے پہلے اپنی بیوی سے ایک بار اجازت تو لے لیتے شاہ صاحب، اسے پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ کب سے خاموش شہرین عالم نے تنزیہ کہا جس پر انہوں نے بیزاری سے اس عورت کو دیکھا۔ تمہیں میری شکل پر کہیں پاگل لکھا دکھ رہا ہے بی بی؟ میں نے نہیں بلایا تمہیں، جس نے بلایا ہے اپنا حساب کلیئر کرنے کے لیے بلایا ہے۔
ناگواری سے کہتے وہ شزا کے پاس جا کر کھڑے ہوئے تھے، جن کے چہرے پر آیا ڈر انہیں ذرا اچھا نہیں لگا تھا، اور یقیناً یہ اس عورت کی کسی بات کی وجہ سے تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے ایک نظر فردان پر ڈالے بولیں، جس نے اس سب معاملے میں مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ میں نے بلایا تھا، اور حساب کی کیا خوب کہی۔ پہلے یہ بتاؤ میری بیوی کو کس کی اجازت سے اس سب میں انوالو کیا؟ المیر وجدان خانزادہ نے بنا کسی لگی لپٹی کے سیدھا اپنے مطلب کا سوال کیا تھا۔ لہجے میں آگ جیسی تپش تھی۔ اشال کو پیچھے کھڑا کر چکے تھے اور نظریں فردان پر جمی تھیں۔ آپ کے دوست نے جو میری ماں کے ساتھ کیا، کیا ثبوت ہے؟ تمہاری ماں جو بول رہی ہے وہ سچ ہے؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب انہوں نے ایک بات درشتگی سے کاٹی۔ ان کی آنکھیں سچ بولتی ہیں، وہ پورے اعتماد سے بولا تھا۔ تو ذرا پوچھو اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، کیا انہیں آنکھوں سے اپنے مجرم کا چہرہ دیکھا تھا؟ انہوں نے لفظ بہ لفظ آنکھیں اس پر گاڑتے تمسخر لہجے میں پوچھا۔ وہیں ان کی بات پر رشنا کا ماتھا ٹھنکا۔ کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ رشنا کی اڑی رنگت پر فردان نے صدمے سے انہیں دیکھا، جن کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ باقی سب صرف ان کے تاثرات اور بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خان بچہ کیا بات ہے، ساری بات بتاؤ۔ دادی نے نرمی سے انہیں مخاطب ہوا، اور باقی سب بھی جیسے ان کے بولنے کے متمنی تھے۔ یہ خاتون ہماری یونیورسٹی فیلو ہیں، اور بقول اس کی سوچ کے شاہ نے اس کے ساتھ افیئر چلایا، اور ایک بار ملنے بلا کر اس کے ساتھ زیادتی کرتے اس سے سارے تعلقات ختم کر لیے۔ لفظ تھے یا آدھی سچائی۔ سب سے بڑا صدمہ تو اذلان شاہ کو لگا تھا، جب بھی ان کی زبان گنگ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے بابا جانی سے بدلہ لینے کے لیے وہ سب کیا تھا۔ یہ تھی سب کے پیچھے۔ اشال نے بمشکل کہا، جب المیر وجدان خانزادہ نے اسے آنکھوں سے تنبیہ کی تھی، جس کا صاف اشارہ اس کی نم ہوتی آنکھوں کی طرف تھا۔ یعنی اب آنسو نہیں آنے چاہیے۔ کیا بکواس ہے یہ سب؟ اذلان شاہ غصے کی شدت سے چیخے۔ یہی سچ ہے، تم جتنا بھی چھپا لو یہی سچ ہے، یہی ہے میرا مجرم۔ وہ ہی زانی ہوتی ایک بار پھر پینک کرنے لگی تھی۔ آپ میری ماں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ فردان نے انہیں سنبھالتے بہت سخت سے مخاطب ہوا۔ تمہاری ماں کوئی نیک پارسا عورت نہیں ہے، یہ تو میں ثابت کر دوں گا کہ اس سب سے میرے دوست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پر اپنی ماں سے تو ذرا پوچھے کہ ایک شادی شدہ مرد سے کیسے افیئر چلا لیا، کسی عورت کا گھر خراب کرنے کا خیال کیسے سوچ لیا، اور یہ نیک عورت کیسے رات کی تنہائی میں کسی مرد سے ملنے آبادی سے دور سنسان فارم ہاؤس میں چلی گئی۔ اور ایسی عورت کے لیے تم میری پاک دامن بیوی کو برباد کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھی اسی کی مانند سوال پر سوال کرتے آخر میں چیخے تھے۔ یہ سوال ہتھوڑے کی مانند لگے تھے رشنا کو اپنی ذات پر۔ یہ سب کبھی اس نے کہاں سوچا؟ اس نے ہمیشہ اپنے جذبات ہی تو اول رکھے تھے، باقی اسے کسی سے فرق کہاں پڑتا تھا۔ آپ اپنے دوست کو بے گناہ ثابت کریں۔ ان سب وہ یہی بول پایا۔ جب رات تمہاری ماں کے ساتھ وہ حادثہ ہوا، ہم ساتھ تھے۔ ایک ریکارڈنگ سامنے کی تھی جو کسی ریسٹورنٹ کی تھی، نیچے ڈیٹ اور ٹائم چل رہا تھا۔ اسے دیکھ رشنا کے دماغ میں ایک ہی سوال آیا تھا جو سامنے کھڑا شخص پڑھ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ سوچ رہی ہو کہ شائنہ تو جانتی تھی کہ شاہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے سامنے ہے، پھر بھلا کیوں کر تمہیں وہاں ملنے بھیجا؟ یہی لفظ بہ لفظ اس کے دماغ میں چل رہا تھا جو انہوں نے کہا۔ وہیں اشال جو ویڈیو دیکھنا چاہتی تھی، شائنہ کی موجودگی کا سن ناگواری سے سر جھٹکا۔ اس کا جواب تم اپنی اس دوست سے مانگو جو کبھی کسی کی سگی نہیں ہوئی، تمہاری کیسے ہوتی؟ اب کہ رشنا بالکل شانت کھڑی تھی، فردان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ چھوڑو مجھے، کیوں لے کر آئے ہو یہاں؟ پولیس حراست میں چیختی چلاتی شائنہ۔ فرحان احمد اس پورے ٹینس سچویشن میں اس کے لیے سب سے مزیدار منظر تھا، جو اب پوری دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جیا اشال کو لے کر اوپر روم میں چلی جاؤ۔ المیر وجدان خانزادہ کی آواز پر اس کی ساری شوخی ہوا ہوئی۔ اس نے برا سا منہ بنا کر انہیں دیکھا۔ پر مجھے سب سننا ہے۔ بچوں جیسا ضدی انداز تھا، پر انہیں اس وقت اس کا نخرہ اٹھانے میں بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اس وقت بس اسے ہر بری حاسد نگاہوں سے دور بھیجنا چاہتے تھے۔ اس مہینوں میں پہلی بار انہوں نے جیا سے کہا تھا کہ اگر وہ اپنی ماں سے ملنا چاہے تو باہر کہیں مل لے، بس اسے گھر نہ بلائے۔ اور دوسری وجہ جیا تھی۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے جیا ماں جیسے لفظ سے نفرت کرے۔
سوچ تو یہ سمیر کے لیے بھی تھی، پر جیا زیادہ حساس تھی، اسی لیے یہاں سے بھیجنا معقول لگا۔ سارے ناز نخرے رد کیے وہ انہیں اوپر بھیج چکے تھے۔ ڈیڈ نے مجھے بھی بھیج دیا، مجھے جاننا تھا موم کا اس میں کیا ہاتھ ہے۔ اشال تو بنا کچھ کہے بیڈ پر لیپ ٹاپ کھول چکی تھی۔ یہ تم، اس کی ساری بات میں ہی زبان پر رہ گئی جب اسکرین پر نیچے ہال کا منظر واضح ہوا۔ یہ اس نے کچھ بولنا چاہا جب اشال نے اسے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مطلب صاف تھا کہ خاموشی سے دیکھو۔ تم نے کیوں کیا یہ؟ رشنا نے صدمے سے اسے دیکھتے پوچھا، جو کہنے کو ایک وقت میں اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ شائنہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ رشنا، تم اتنے سالوں بعد کہاں چلی گئی تھی اور یہ سب کیا ہے؟ در پہ در اس نے سوال کیا تھا جب رشنا نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ باقی سب جہاں نارمل تھے، وہیں اسکرین پر دیکھتی اشال کو ہنسی آئی تھی، پر جیا کا خیال کرتے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ پاگل عورت کیا کر رہی ہو؟ شائنہ اس کی طرف لپکی جب پولیس نے اسے پکڑا۔ تم نے مجھ سے کہا تھا شاہ مجھ سے پیار کرتا ہے، تم تھی جس نے مجھے اس سے ملنے پر مجبور کیا۔ آج بھی تمہاری وجہ سے میں غلط انسان سے نفرت کرتی آئی۔ آج اگر خان مجھے نہ دکھاتا تو مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور ایک منٹ، یہ آدمی، اس نے مجھے چھوڑ دیا، یہ جھوٹا ہے، تم اس پر اعتبار کر رہی ہو؟ خان کہنے پر وہ ایک بار پھر بھڑکی تھی جب المیر وجدان خان زادہ نے ناگواری سے اس مکار عورت کو دیکھا تھا۔ کیا ہی اچھا ہو ایک آدھ تھپڑ میر بھی لگا دے۔ اشال نے دل ہی دل سوچا پر کہا کچھ نہیں۔ اچھا، پھر اس رات نہیں تھے تم سب ساتھ؟ رشنا نے سختی سے پوچھا کہ ایک پل وہ گڑبڑائی پھر سنبھلی۔ نہیں۔ بس کر دو خدا کے واسطے، میں بہت غلط تھی، میں جانتی ہوں، مجھے احساس ہو گیا ہے، پر بتاؤ میرا مجرم کون ہے؟ وہ شائنہ کے مسلسل جھوٹ پر ہاتھ جوڑتے گڑ گڑائی۔ وہ کوئی دہاڑی والا بندہ تھا، اب تو مر ور گیا ہوگا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اب بچنے کا کوئی آپشن نہیں تو اپنے رنگ میں آتے اس نے شفافیت سے جواب دیا۔ رشنا لڑکھڑائی جب فردان نے تیزی سے اسے سنبھالا۔ جیسی بھی تھی ماں تھی اس کی جو اس پر جان چھڑکتی تھی۔ کس قدر گھٹیا عورت ہو تم، المیر وجدان خان زادہ نے افسوس سے دیکھتے کہا۔ سر سے لے کر پیر تک فریب، جھوٹ، دھوکہ۔ بتا کیوں نہیں دیتی اصلی مجرم کا نام؟ جب ہے ہی نہیں تو کیا بتاؤں؟ وہ اپنی بات سے ایک انچ نہ ہلی۔ تم فردان شاہ جاننا نہیں چاہو گے اپنے سو کالڈ باپ کا نام؟ وہ اسے نظر انداز کرتے فردان سے مخاطب ہوئے۔ شاہ نہیں لگائیں، اس نے تلخی سے کہا۔ افسوس، پر تم فردان شاہ ہی ہو۔ فردان کا شان شاہ۔ اس کی بات پر فردان نے ناسمجھی سے دیکھا، وہیں دادی کا دل دہلا۔ شزا نے حیرانی سے اذلان شاہ کو دیکھا۔ نہیں کا شان نہیں، اذلان شاہ نے تکلیف سے کہا۔ ہاں کا شان، بدلہ لینا تھا اس نے تم سے، اسی کا فارم ہاؤس تھا وہ۔ پورا یقین ہے مجھے اس رات وہی تھا وہاں، ان کے آدمیوں سے کنفرم کروا چکا ہوں۔ ان کی بات پر، بدلے والی بات پر اذلان شاہ اور شزا شاہ نے ایک دوسرے سے نگاہ چرائی تھی جو المیر وجدان خان زادہ کی زیرک نگاہوں سے چھپا نہیں تھا۔ ان کے دل نے پیشن گوئی کی جیسے کچھ اور بھی ہے جو ان سے چھپا ہوا ہے۔ میں ملنا چاہتا ہوں اس آدمی سے، فردان نے نفرت سے کہا۔ تم نہیں مل سکتے کیونکہ وہ آدمی اپنے گناہوں کی بری سزا پا چکا ہے، مر چکا ہے کاشان۔ 1 سال معذوری کی زندگی گزارتے وہ بدتر موت مر چکا ہے۔ اب کے اذلان شاہ کے لہجے میں بھی شدید نفرت تھی۔ ہاں تمہاری ایک بہن ہے، اگر چاہو تو اس سے مل سکتے ہو حویلی جا کر۔ بڑے تایا ہیں اور دادی بھی۔ وہ اس بیچارے پر افسوس بھری نگاہ ڈالتے اسے مزید آگاہ کیا تھا۔ مجھے رشنا نے بولنا چاہا۔ معافی مت مانگنا، المیر وجدان خان زادہ نے شہادت کی انگلی دکھاتے ٹوکا۔ مجھے باقی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر جو میری بیوی کے ساتھ کیا اس کا پورا حساب تمہارے بیٹے کو دینا ہوگا۔ بنا کسی رعایت کے سختی سے ایک ایک لفظ کہا تھا۔ فردان کا سنتے ان کا دل لرزا۔ دوسری طرف وہ دونوں بالکل خاموش تھیں۔ اشال کو جیا کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا جو اپنی ماں کے روپ دیکھتے سسک رہی تھی۔ کیا ہے اس اشال میں جو تم اتنے پاگل ہو رہے ہو؟ شائنہ غصے سے چیخی۔ اتنے وقتوں کا فرسٹریشن اب نکل رہا تھا۔ وہ چھپایا ہوا پچھتاوا بھی لفظوں سے ٹپک رہا تھا۔
ڈونٹ اشال کا نام مت لینا، وارن کرتا انداز تھا۔ کیوں نہ لوں؟ تم سب کا ذمہ دار مجھے کیوں ٹھہراتے ہو؟ حقیقت میں تم ہمارے رشتے سے تنگ آ گئے تھے، تبھی تو فوراً طلاق دے دی۔ چاہتے تو ظرف بڑا کر لیتے، معاف کر دیتے، ایک موقع دے دیتے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی تو سامنے والے کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ کس کو تمہیں موقع دیتا؟ تم جیسی عورت جس نے میرے نکاح تک کا لحاظ نہیں کیا، میرے گھر پر میرے ہی کمرے میں اپنے محبوب کے ساتھ میرے رشتے کا مذاق اڑاتی رہی، کیا موقع دیتا؟ کسی اور کا بچہ اپنے نام کے ساتھ تب لگا کر گھومتا، ظرف بڑا کرنا تھا یا بغیرت بن جاتا؟ ہاں، شاہ ولا میں ان کی دھاڑ گونجی تھی، وہیں ہر چیز خاموش ہوئی تھی۔ پتے، ہوا اور سانس، ان آوازوں کے علاوہ ارد گرد مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ وہ خاموش ہوتے چونکے کیا کہا انہوں نے؟ جھٹکے سے پیچھے گھومتے سمیر کو دیکھا جو آنکھیں میچے کھڑا تھا، چہرے پر تکلیف عیاں تھی۔ سچ شکر جیا نہیں تھی، پر وہ بھی سب سنتی صدمے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس نے ہر بار اپنی ماں کو یہ کہہ کر مارجن دیا تھا کہ محبت ہو گئی تھی انہیں، اسی لیے انہوں نے دوسری شادی کر لی، پر وہ ایسی عورت کی بیٹی تھی، یہ سب اتنا تکلیف دہ کیوں تھا؟ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھتے سمیر کو سینے سے لگایا۔ سب برداشت تھا، پر اپنے بچوں کو ذرا بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سمیر اس کی پیٹھ سہلائی، اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک طرف وہ چھوٹی سی لڑکی تھی، اس شہزادے کے غم میں آنسو لیے کھڑی تھی، جو جانے کب سے بنا جتائے اس کے آنسو پہنچنے لگا تھا۔ جیا اٹھتے کمرے سے باہر بھاگی جب اشال ہوش میں آئی تھی۔ میر یہ سب جیا کو نہیں بتانا چاہتے تھے اور میری بے وقوفی کی وجہ سے اشال کا دل خوف سے کانپا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ شخص ناراض ہو جاتا تو وہ سب سوچتے اسے روکنے کے لیے پیچھے بھاگی تھی۔ جیا رکو، اس نے پکارا جو انسنی کرتے سیڑھیاں پھلانگتی تقریباً آخری تک تھی۔ اسے روکنے کے رفت میں اسے محسوس نہ ہوا کب اس کا پیر مڑا اور اس کی دل خراش چیخ شاہ ولا میں گونجی۔ میر! سب نے صدمے سے اسے دیکھا جب المیر وجدان خان زادہ نے تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے گرتے وجود کو سنبھالا۔ وہیں خون سے گرا وہ وجود ان کی دھڑکنیں روک گیا تھا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو، پلیز مسٹ سبسکرائب اوور چینل، مسٹ لائک اینڈ کمنٹ پلیز۔ جاری ہے۔ کیسی لگی ایپیسوڈ؟ اوکے، سارے راز آلموسٹ کھل گئے ہیں۔ کچھ جو بس یہ سوال کہ اشال کو گفٹ بھیجنے والا کون ہے تو وہ بھی نیکسٹ میں پتہ چل جائے گا۔ ناول اینڈ پر ہے بس۔ اب مجھے اپنے لمبے ریویوز چاہیے، دو ورڈز سے کچھ نہیں ہوگا، تاکہ نیکسٹ اور لمبے لکھ سکوں، جو کہ لکھنی بھی ہے۔ خیر، اب آپ لوگ اشال کے لیے دعا کریں اور تھوڑا مجھ پر بھی بھروسہ رکھیں۔ ہاں، اچھے ریویوز آنے چاہیے۔